پہلے حکومت نے تحریک لبیک کو کالعدم قرار دیا، پھر اسے تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا، پھر اس کے اثاثے منجمد کرنے کا اعلان کیا، اور اب حکومت اور کالعدم تحریک لبیک میں پھر سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ کل سے اب تک مذاکرات کے 2 راؤنڈ ہو چکے ہیں، جبکہ تیسرا راؤنڈ اب سے کچھ دیر میں ہونا ہے۔ پہلے پنجاب حکومت نے مذاکرات کیے، اب وفاقی حکومت مذاکرات کرے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کالعدم تحریک لبیک سے مذاکرات کریں گے۔ اتوار کی صبح لاہور میں صورتحال کشیدہ ہو گئی۔ پولیس اور کالعدم تحریک لبیک کے کارکنوں میں تصادم ہوا۔ تحریک لبیک نے ڈی ایس پی سمیت 16 پولیس اور رینجرز اہلکاروں کو اغوا کر لیا، انہیں تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر مذاکرات کے بعد انہیں رہا کیا گیا۔ لاہور واقعے پر آج مذہبی جماعتوں نے ہڑتال کی کال دی۔ مختلف شہروں میں کاروبار معطل رہا، کچھ علاقوں میں احتجاج بھی ہوا۔ گزشتہ روز سے صورتحال کشیدہ ہوتی گئی اور آج باقاعدہ وزیر اعظم عمران خان کو قوم سے خطاب کرنا پڑا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ فرانس کے سفیر کو ملک سے نکالنے سے فرق نہیں پڑے گا، پاکستان کا ہی نقصان ہوگا۔ ٹی ایل پی کا جو مقصد ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ باہر نکال رہے ہیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہی میرا مقصد ہے، وہ میری گورنمنٹ کا مقصد ہے۔ ہم بھی انہی کی طرح چاہتے ہیں کہ دنیا میں کسی ملک میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی نہ ہو، صرف ہمارا طریقہ کار فرق ہے۔ ٹی ایل پی یہ کہہ رہی ہے جو فرانس میں ہوا، فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیجا جائے، ان سے سارے رابطے ختم کر دیے جائیں۔ کیا اس سے یہ رک جائے گا؟ کیا اس سے تو کوئی گارنٹی ہے کہ اس کے بعد ان کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کرے گا؟ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ اگر آپ یہ کریں گے، اس کے بعد کسی اور یورپین ملک میں یہی ہوگا، آزادی کے رائے پہ نام پہ۔ وہاں انہوں نے یہ ایک آزادی رائے کا ایشو بنایا ہوا ہے، کیا پھر اس کے ایمبیسڈر کو بھی ہم واپس بھیجیں گے؟ 50 مسلمان ملک ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کر رہا، کوئی وہاں کہیں مظاہرے نہیں ہوئے، وہ بھی نہیں کہہ رہے کہ ایمبیسڈر کو واپس بھیجو۔ جب ہم فرانس کے ایمبیسڈر کو واپس بھیج کے تعلقات توڑیں گے ان سے، اس کا مطلب کہ یورپین یونین سے ہم تعلقات توڑیں گے۔ ہماری آدھی ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں وہ یورپین یونین میں جاتی ہیں، تو اس کا مطلب آدھی ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس وہیں ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب بے روزگاری، فیکٹریاں بند ہو جائیں گی۔ جب ٹیکسٹائل آدھی رہ جائے گی ایکسپورٹ، ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑے گا، روپیہ گرے گا، مہنگائی بڑھے گی، غربت بڑھے گی، تو نقصان ہمیں ہوگا، فرانس کو کوئی نقصان نہیں ہونے لگا۔ جرم کہیں اور ہو، ہم اپنے اوپر خود کش حملہ کر دیں، یہ کون سی عقل اور سمجھ ہے؟ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکمت عملی بھی بتائی۔ اب ایک 50 مسلمان ملک مل کے یہ کہیں گے کہ اگر کسی ملک میں سے اس طرح کیا گیا تو ہم سارے مل کے ان کا ٹریڈ بوائیکاٹ کریں گے، ان کی ہم چیزیں نہیں خریدیں گے، اس کا اثر ہوگا۔ اس طرح ہم اپنا جو ہم مقصد ہے اس پہ پہنچ سکتے ہیں۔ میں آج آپ سب کے سامنے کہتا ہوں کہ میں ذمہ داری اس کی لیتا ہوں، میں ہی اس کیمپین کو لیڈ کروں گا، اپنی قوم کو مایوس نہیں کروں گا، اپنے مسلمانوں کو مایوس نہیں کروں گا۔ مگر ساتھ ہی وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اپوزیشن بھی تحریک لبیک کے ساتھ مل کر اس معاملے پر انتشار پھیلاتی رہی۔ اب تک 40 پولیس کی گاڑیوں کو جلا دیا گیا، لوگوں کی پرائیویٹ پراپرٹی کے اوپر کئی لاکھوں کروڑوں روپے کا نقصان ہوا ہے، 4 پولیس والے شہید ہوئے ہیں، 800 سے زیادہ پولیس والے زخمی ہوئے ہیں، باہر سے کود پڑے لوگ، ہمارے پاکستان کے دشمن۔ ابھی تک ہم نے جو 4 لاکھ ٹویٹس کو اینالائز کیا، ان میں سے 70% فیک اکاؤنٹ سے تھی۔ 380 ہندوستان کے انڈیا کے گروپ تھے جو کہ واٹس ایپ سے فیک نیوز چلا رہے تھے کہ سول وار ہو گئی پاکستان میں۔ ہماری پولیٹیکل پارٹیز، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہی JUI جو فضل الرحمان کی پارٹی، وہ بھی بیچ میں شامل ہو گئی، کسی طرح گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کریں، ملک کو نقصان پہنچائیں۔ ساتھ وہ نون لیگ۔ اب ان سے میں پوچھتا ہوں کہ جب یہ سلمان رشدی نے کتاب لکھی تھی تو نواز شریف تو پہلی دفعہ پرائم منسٹر بنے تھے، کتنی انہوں نے سٹیٹمنٹس دی تھی، کتنی دفعہ انہوں نے کسی فورم میں کہا تھا کہ اس نے بڑا غلط کام کیا، مسلمانوں کے دلوں کو تکلیف پہنچائی ہے، کتنی دفعہ کسی بھی مسلمان ہیڈ آف سٹیٹ نے کسی انٹرنیشنل فورم پہ اس پہ بات کی تھی، تو آج ان کے ساتھ مل گئے ہیں صرف انتشار پھیلانے کے لیے۔ اس وقت ملک کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کا متحد ہونا بہت زیادہ لازمی ہے۔ وزیر اعظم نے اس تقریر میں بھی اپوزیشن پر تنقید کر دی۔ ہم حکومت اور اپوزیشن دونوں سے پوچھیں گے کہ کیسے ملک اس صورتحال سے نکل سکتا ہے۔ اس سے پہلے ہم آپ کو دکھا دیں کہ قومی اسمبلی میں وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری نے حکومتی موقف بھی پیش کیا اور بتایا کہ مذاکرات اور مفاہمت کی کیا پالیسی ہے اور کتنے راؤنڈز مذاکرات کے ہو چکے ہیں۔ منت کے ساتھ، سماجت کے ساتھ جو بھی ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کوششیں ہو سکتی تھی
ہم نے کر دی. خارجہ پالیسی کا تعین حکومت وقت اور پارلیمنٹ کا کام ہے کہ یہ کریں. اور میرے نبی رحمت کا جو شریعت ہے وہ تو منع کرتا ہے کہ آپ راستے پہ جنازہ بھی نہیں پڑھ سکتے, راستے کو بند کر کے 5 وقتہ نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. ہماری جو پالیسی ہے وہ مذاکرات کی ہے, مفاہمت کی ہے. رات کو بھی ہوا ہے ایک دور, آج صبح بھی ہوا ہے, رات کو انشاءاللہ تعالیٰ تراویح کے بعد تیسرا دور ہوگا. کوشش کریں گے کہ پارلیمنٹ کی خواہش کے مطابق اس سارے معاملے کو مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے. تو تیسرا دور مذاکرات کا ہونا ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ حکومتی موقف بھی ہمارے ساتھ ہو. نون لیگ سے احسن اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپوزیشن اس سارے معاملے پر کیا کرے گی؟ ملک کے لیے بہت حساس صورتحال ہے.